Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We are live in the English language today on an early Friday morning. Just heard the blessed khutbah of Hazrat Khalifatul Masih ayyadahullahu ta'ala bin Nasir Aziz, and I hope everyone was able to watch the khutbah on time as well. Now, this will be an important live show where I will share the details of what happened yesterday, and I want to answer some of the points some of the Sunni Muslims are making as well, so they understand our view. Firstly, I want to make a disclaimer that what happened yesterday, that is not the behavior of the Sunni Muslims as a whole. This is really important because people think that, oh, four Sunni Muslims did this disgusting deed, so we will, some people may think every Sunni Muslim is like this. This is not true. In fact, majority of the Sunni Muslims are peaceful, and they, would never do this. We have been there countless of times, 5 6 times, have debates with Sunni Muslims. They, engage with us, they enjoy talking to us. Yesterday we had 4 debates as well. They will be uploaded, inshallah. So this is not the behavior of all Sunni Muslims. This should be clear. Now, secondly, this is Canada. This is not Pakistan, Afghanistan, or Bangladesh where you can, persecute Ahmadi Muslims. The question arises, why did we leave? And I want to first actually share the video, and I'll show it a few times, and then I want to share exactly what happened so everyone is aware of all of the details from start to finish, and then inshallah we can respond to certain allegations, inshallah. So I want to first share the clip, and then I'll share everything that happened, inshallah. So let's share the video first, inshallah, and then I will also show a map of the area, because some people are asking some questions. Sunni Muslims are asking questions as well. They're interested in what happened and they want some details as well. Um, Let me just share the video first, and then inshallah we can. Yeah. Just give me 1 second. Okay. And this does delay our Urdu show. Obviously, we won't be doing a Urdu live stream today, most likely, but I will still upload a important Urdu response that we are working on. So that's for the Urdu speakers. So this is what happened. I was doing Dawa in Canada, which is a free property. We have freedom of speech. No one can stop us. So I was debating an Indian brother. We were having a nice dialogue on Quran and Sunnah, and 4 masked people came. In fact, one didn't have a mask on, and they kind of surrounded me. Yeah. So I was debating him. Really nice brother, mashallah. Right? Like I said, most Sunnis are not like these guys. And really nice brother, interesting discussion we were having. And then these 4 people come and surround me. Really? No, you can't be doing this in a Sunni neighborhood, bro. So when this video stopped, they punched the tripod and they shut our camera off. So this is what happened. This is a halfia bayan that I swear by Allah that everything I say right now is true, and we're trying to get the video footage as well, inshallah, and we should have it by today if the people cooperate with us, and then I will share the full unedited video. I don't think there will be volume there, but everything I say is on oath. First, I want to explain something to the Sunni Muslims. They say that, look, man, your beliefs are offensive. So the question is, when the Bible mocks the prophets of Allah, that's not offensive to you? When your own sectarianism is mocking God, and Ahmad Raza Khan is mocking the God of the Obandis, that's not offensive to you? Yet you people are working with Barelvis. You're fine with Christians being there. You're fine with Hindus being there who worship idols, and that doesn't bother you. But when Ahmadi Muslims have a difference of opinion, because our arguments are so powerful, that bothers you.
This is the reality. The worst type of abuse for a Muslim is shirk. That doesn't mean you now drive people out of Canada. This isn't Pakistan, right? There's churches there. In that area, there's like a church healing thing as well. You people never speak against them. There's alcohol being sold in Tim Hortons there. You never, in the Tim Hortons convenience, you've never said anything to them. Now, is there a mosque there? 100%. I want to actually show the entire area so people are aware of that. Now, this is Canada. It's not Pakistan. I am free to preach wherever I want in Canada. This is Lawrence. There's buildings here full of Christians. In fact, I debated a Christian. Well, I wouldn't call it a debate. I discussed with a Christian doctor just yesterday, and he loved us. I'll post that video. He was so happy when he found out I'm Ahmadi Muslim. He said, I know of your jalsa as well. That video will be uploaded. This is a top food shop. Buildings are here. Okay. You move up. This is free property. As you see, there's people, this is just a Google Maps, but all these thousands of cars, you people think they're all Muslims? No, majority are non-Muslims here in this area. We have an X-ray store. Now here there are Sunni shops, and I want to make something clear. I go to another mosque as well, and this one brother commented that you're doing dawah in front of Sunni shops. That mosque is in this area too. We will be there as well. That mosque, I do dawah in front of an Ahmadi store. Okay, let me just make that clear. That store is an Ahmadi store. Now here, as you see, there's a pizza shop where we eat as well. No one has ever been upset at us for eating there. There's a medical area. There's, advertisements. There's McDonald's here. How are you gonna stop me from preaching near McDonald's? These are all buildings. Here you have a pharmacy, right? These are ran by all Sunni Muslims. You have a pharmacy, you have a hair shop, dental care, wireless store, bubble tea store, food store, Freshco is there, Subway is there, Tim Hortons is on this side. There's a bus stop here. The bus stop is a Canadian bus stop. It's not a Sunni bus stop. I'm doing dawah at a bus stop. You can't stop someone from doing dawah at a bus stop. Here there's the Sunni mosque. We've challenged their ulama. They're afraid of discussing with us from Quran and Sunnah. So they have told their followers, don't discuss with us. Anyhow, that's a separate point. Here is the mosque. Here there's buildings, not Sunni buildings. These are all, there's kuffar, non-Muslims here too. Christians, Hindus, everyone is there. We've seen Hindus here. We've seen Christians, even like Jews live in these areas. So it's freedom of speech. It's Canada. Here is where we do the dawah. Right here. It's a bus stop. This person isn't a Muslim, as you see, right? There are Muslims who walk, but there's also many non-Muslims who walk. So this is a shawarma store, halal pizza store. The pizza owner guy has never told us to leave. He knows we do dawah here. He doesn't agree with us, but he knows we come here. As you see, this person's not Muslim either, right? This is the Freshco. Who's gonna stop us from doing dawah near Freshco? Now, we were doing dawah right here at the bus stop, okay? No one can stop us from doing dawah here. It's Canada. This isn't Pakistan. We left Pakistan to be able to preach openly wherever we want. As you see, there's non-Muslims advertising here, right? So how are you going to stop someone from preaching at Lawrence? Anyhow, so what happened? We were doing dawah. This is a halfiya bayan. By Allah, everything I say is true. We were doing dawah right here. Okay? We were doing dawah right here. My friend had his tripod here, debating the Indian brother who loved us. We loved him. We had a great conversation that'll be uploaded. 4 guys come from here. They surround us. 3 have masks on, and they surround us, and they say you can't be preaching. It's a Sunni community, even though there's more disbelievers than Sunnis here. Anyhow, we've debated Christians here. We've debated so many Christians here. They're always walking back and forth.
we were discussing with the Indian and they drove us out of here. They basically surrounded us and punched the tripod, right, which broke the mic. They shut our recording off. That's where the video stops. And from there, they basically walked with us. They surrounded us. They said, "You can't preach and never come back here." I'm like, "Okay, we won't come back." Because end of the day, our purpose is not to cause facade. Allah says in the Quran, "Do not cause facade." If they're that hateful towards us here that they don't want us to preach, I told them, "Okay, I won't come." But then when the cops came, they spoke to us, they said, "No, you should come back here." So Allah knows best. Obviously, I don't want to cause any issues. This Canada is huge. We have many better places to go to. The reason we like this place is because many Muslims were welcoming and debated us. Anyhow, if this is the behavior some Muslims want to show, Canada is huge. We have Sunni mosques next to Ahmadi meat shops. We can go preach at the meat shops. What will they do then? Anyhow, from here they started swearing at us. F word, many bad words, calling us kuffar. That's fine. They can have their opinion about that. But they were saying the F word, get the this, that. I can't say those words. We don't swear, obviously. They walked us all the way here and they were walking really close to us. And we were like, "Yo, what are you guys doing?" And they're like, "No, get out of here or watch what we do." And they started threatening us. This is why we walked away, because we didn't want to cause facade, because Sunnis are not only here, there's Christians watching. The last thing we want is a Christian doesn't become Muslim because other Muslims are fighting in front of public, right? We called the cops and the cops came and these people went this way, and before that they walked us to our car. So our car was parked right here, right? They walked us to our car, made us sit in our car, and then we sat in the car, we locked the doors, and they started hitting the car. And then we realized, okay, things are getting out of hand, so we drove off. With them was a Sunni Molvi, or like an elder with a big white beard, really disrespectful. He was laughing. They were swearing at us, and he was laughing. The meat shop owner, the shawarma owner, he was really nice. He said, "You people need to leave," to these guys, because he knows it's Canada. So he realized what they did was disrespectful, unacceptable. So these people, it was a plotted plan, because we debated a Sunni and these people were not there. They came out of nowhere from far with masks. So it was 100% someone told them to come to us. Before we saw some people as well, they're like, "Oh, you're the the Answers guy. You debated Adnan Rashid." So I'm like, "Yes, do you want to discuss?" They're like, "No, you people are kuffar. We don't want to talk to you." That was fine. They can have their view. So they made us sit in the car, they started hitting the car, and then we left. Now, some important questions that come up. Number one, Alhamdulillah, by the grace of Allah, I was obviously much stronger than them. They were skinny, weak individuals. But why would I beat them up? That's not what Islam teaches us, right? Allah says you should forgive and just mind your own business and not do facade. So I listened to them out of respect for Islam and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because there's kuffar disbelievers there shopping at Freshco. Last thing I want is a scene for them, right? So I allowed it. I went in the car. My friend also, he could have, we could have fought them, but that's not what Islam teaches, because some Sunnis are like, "Oh, I thought you're strong. So if you're strong, you should start beating up innocent Muslims who are just misguided." No, they still believe in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So there's no point of fighting and causing violence. Then one question is, some people said I should have stood my ground. The thing is, you have to understand, I have a father as well. I have a family, right? I have a family that I have to keep in mind as well. If I stand there and they had their hands in their pockets, it was highly likely that they had weapons, because they said, "If you don't leave, watch what we do right now." And they started surrounding us. So it wouldn't be worth it to get attacked, because I have, alhamdulillah, I just got a bath yesterday. So what's the day before yesterday? What's the point of just
out of my own, just to make a few videos. I stay in that area when Canada is so big. Allah has blessed us with such a great country. Why would I, want to cause issues and put my life in danger? And obviously, if I had fought them, it wouldn't do any benefit to me or them. End of the day, they believe in the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So that would backfire on me, and I wouldn't feel good about that. So it was not appropriate to stay there because they would have fought and they were ready to fight, and we don't like that stuff, right? They're misguided Muslims, unfortunately. So this is basically what had happened. Now, what is our response going to be? We've given it to the police, everything that happened. They said it's harassment, and if they find the individuals, action will be taken. They will be charged, right? That's for certain. They have no right to do what they did. And responses that were motivated, right? This is what happened when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was driven out of Taif, driven out of Makkah, persecuted. He came back with victory. And inshallah, through this, now we realize the importance of street dawah even more than ever before. And we will, inshallah, plan more street dawah, but we will play it smarter in the sense that, we will, inshallah, go to different areas, universities, talk to other Muslims who, want to discuss with us. Honestly, this place was good in the sense that I had discussion with the Indian Muslim, an Arab Muslim, Christians. Two Christians came. They loved us. Why can't we Muslims discuss peacefully? You say, oh, you people blaspheme. So Christians, according to you, they say Isa alayhi salam is son of God. That's not blasphemy according to you. So this is what I wanted to share. I've shared the StreamYard link. If anyone wants to share their thoughts on what happened, they're free to do so. But I want to make it clear why we didn't fight. I've answered that. I've answered why we never stayed there. And I also answered what our response is going to be. So no one should say that, oh, if we were there, we would have driven them out, this, that. We don't do that as Ahmadi Muslims. That would have been our loss if we had responded. Someone said take a bigger team. The thing is, brother, in Tabligh, our schedules are different than others, and it's hard to always have a team. But I had one brother with me, and it's Canada. I don't need a team to do Tabligh here. And um, that's the thing, that we have to be careful now, and we have to understand that even though it's Canada, there are such people here as well, unfortunately. So our country also has been infested with such Muslims, unfortunately. Now, what should have happened is they should have came and said, look, we disagree with you, right? And we want to discuss with you from the Quran and a Hadith and show you that you're on the wrong path. But that they didn't have anything. They didn't know about the Quran. That's why they were swearing. Now someone said that, what if we come to your jalsa then? My brothers, we would love it if you come. Right? Now look at this. These were Christians who came to Jalsa Salana. But if it's private property, you cannot come there. This isn't private property. It was open to the public. It's a free space. It's a bus stop. These that Jesus Christians came. gave his life for your sins and Look, these Christians came to our Jalsa and they were given respect. So what's the issue? It's a free country. So to those who say, what if we came in your neighborhood? My brothers, we've been openly challenging you for the last years that come discuss with us from Quran and Sunnah. You can come in the area that's not private property. That's no one can stop you, right? Christians come here every week to deliver flyers. No one has ever stopped them. We don't have the right to stop them. I want to share a funny story as well, actually, that
these guys, like, they came with masks and stuff and they recorded the whole thing, but they turned our cameras off. And inshallah, if they upload the video, then we will share it as well. But so far they have not shared anything, or we haven't been able to find it, but we will continue to look for it and see if we can find that video somehow. um Now, apart from that, there's nothing else really that I would say on this. Just we request you to yeah, so I request everyone to keep us in your prayers, and we will inshallah come stronger with more street tabligh, better ideas. We don't want facade, like I said. If they're not happy with us there anymore, even one of the scholar, he was like really upset, but we said it's Canada and he understood. Like, he couldn't say you have to leave because it's Canada, it's not Pakistan, right? They drove us out of Pakistan, and that's why we're in Canada. Everyone has the right to preach, to engage in dialogue. So I request everyone for prayers that we're able to get the full footage. I don't know if volume will be there, right? But let's see. We have to just keep doing our dawah and do whatever we can to spread Islam Ahmadiyya. And we are against all sorts of violence. And they wanted us to get violent, and they were ready to get violent, but we left peacefully because that is what Islam Ahmadiyya has taught me. And I know that if others were in my spot, especially if Sunni Muslims or Shia Muslims were in our spot and this happened, a fight would have broken out for sure. Many Sunni Muslim Shias, even perhaps some Ahmadis, the way they were surrounding us and they took us to our car, it was unacceptable, and it was like disrespect to our rights of being Canadian citizens. But inshallah, we will see that as time goes on, many of them will start to think. And even Muslims were looking, like there were many cars driving by and they could see what these guys are doing. And now some Ahmadi Muslims, maybe out of ignorance, are saying things like we shouldn't back down. It's not a fight. Why should we stay there and let them hit us and then start a fight with us? What would that gain for us? It'll ruin Jamaat's name, it'll ruin Islam's name. There's literally Muslims there, and it would ruin Islam's name because Muslims are fighting in front of uh Freshco, right? And there's four Muslims fighting other Muslims. What's the point of that? What would that gain? People would say, look, these Muslims, they're fighting in Canada as well. So there's no point of starting a fight, and we wouldn't want that anyways. So someone said, have the police been notified? Yes, the police are looking into it. This happened in Scarborough, so the police are definitely going to inshallah look into it. Hopefully they're able to find these people, because these people are ruining Islam's name. Majority of the Muslims don't agree with them. Majority of the Muslims are messaging me as well that this is completely unacceptable. So majority of the Muslims believe that freedom of speech should be permissible, and they discuss with us openly. We have had many discussions in these areas, alhamdulillah, and those debates will be uploaded as well. As you would know, these people broke the mics as well, so we'll inshallah reorder that. It's quite expensive, but it's for the sake of Allah, so we will inshallah get more mics. Someone said they wanted to intimidate you, they wouldn't do anything. No, they were ready to fight. Trust me, I've grown up in Canada.
My friend was there as well. They slapped the tripod, broke the mics, and they were ready to fight. That's the only reason we left. If I knew that they're not going to do anything, I would never have left. But they were ready to fight. There's no doubt. When the whole video is out, you will see like they were violent, hot-headed individuals. So they did want to fight. And yeah, otherwise, obviously, like there's many people who say in other areas as well that look, we don't want to hear you guys or see you guys, but we've never left. These people, they wanted to fight and they were violent people. So I request everyone for prayers that we're able to get the full footage as well. And there's one Sunni brother, he's like, oh, you're coming in our area, so you're calling for this. This is the problem with these. He's a mullah and he doesn't understand Canada versus Pakistan. It's Canada, it's freedom of speech is permissible. You can go to a free area where there's a mosque of Jamaat, where there's no private property, and say whatever you like. Christians come where I live all the time. Literally every weekend I see Christians going door to door. Okay, and I've never ever um, been stopped from doing anything, and they have never been stopped from doing anything. We have discussions. There's a person named Line of the Sunnah. I've never said he's a mullah, I don't even know him, but Line of Sunnah, if that was you yesterday, join the stream and you can apologize and we'll forgive you. You know, otherwise, on the day of judgment, we will not forgive you for this because that was unacceptable. It was persecution. Al fitna tu ashaddu min al qatl. Right? Fitna is worse than killing according to the Quran. And you portrayed a horrible example of what a Muslim should be like. And, you know, yeah, you can join if that was actually you. Feel free to join. You can show your camera as well in case someone is lying that it's done because someone might do that as well. I don't know who Asad is. Was that you yesterday at the mosque? You obviously weren't, right? I'm saying the people who did that to me, I won't forgive them on Qiyamah. So I think you're mixing up, which is quite the case with you often of times, but feel free to join. Let's have a discussion. Oh, yes. No, I'm not speaking about you. I'm saying that those guys who basically did that, right? They I will forgive them if they come here. Regarding you, I said that there's a mullah who said that you people shouldn't be preaching you. So you can come, let's have a discussion on that. I'm waiting for you. But the forgiveness part isn't about you. You've never done anything. You just have extreme hardline views, which we can discuss here. So you're our first guest. We won't take anyone else. We'll take you first, inshallah. So as we see that if you have arguments, you don't need to do this type of behavior. And this shows the truthfulness of Islam, Ahmadi as well. There's a person named Fazl, he can show his camera in the back and we'll take him, inshallah. Yes, Fazl, you can show the camera in the back and we'll take you. We discussed with Arabs as well. The Arabs were nice as well, even though we disagreed with them, and they were like, you know, they were quite hard headed too, but they didn't do any persecution or anything. Yes, Fazl, how are you? Yeah, Assalamu alaikum. Wa alaikum Yeah, I'm salam. fine. How about you?
Alhamdulillah. So, so actually, am I audible? My voice is clear. Yes, yes. Okay, okay. Razi, so I call you because I need to clarify something. So last Wait, time you first, told me what's that. your thoughts of what we're speaking about? This live stream, if you've been listening, there's a certain topic we're discussing. Hmm, Did you listen to any of it or no? you are talking about this one, this stream or previous one? Yes, this stream we're speaking of. Have you No, ever? no, no, Okay, no, no. then I I did not listen. apologize. You can join some other day and ask your questions. We're speaking about an event that took place yesterday. So you should watch the stream if you want to give your comments. You can share, but I can ask you so people see Okay. you're a Muslim, right? Yeah. Yes. So yesterday we were doing Dawa in Canada, right? Okay. Which is we have freedom of speech. Which country are you in? I told you I'm from South Asia. South Asia. So we were doing Dawa in Canada where there's freedom of speech, and four Muslim guys came, they surrounded us, swore at us, broke our mic, punched our tripod, like smashed it, okay? And then they drove us to our car, started punching the car as well. As a Muslim, what's your thoughts on this? Do you agree or disagree with such behavior? Should be punished. I don't think any Muslim will agree, right? Yeah, Because Jazakallah khairu. Let me go to the next guest, Brother Asad. Assalamu alaikum. There's a lot of background noise. If you can just check that, why that's happening. Well, Sam, I shut my mic off. Turn it back on. Can you still hear a lot? Now it's better. Now it's better. Okay. Give me a second. I'll put my other microphone in. All right. How are you? I'm doing good, Alhamdulillah. By the grace of Allah the Almighty, all is good. Yes. Go ahead, Razi Sahab. Yes, so Brother Asad, I read your tweets, right? I'll share my thoughts and then you can give your thoughts. The first Okay. thing, Go ahead. and when you speak, I won't speak, obviously, and when you speak, I won't speak. When I speak, you won't speak. So first thing is that here in Canada, I don't know about American laws because I'm not from America, but here in Canada, everyone is free to preach on the roads, okay? Whether that be a TTC bus stop, that be any area, you're allowed to preach. Christians come there. I was debating with Christians there too while discussing with Christians. They loved us. We had a peaceful dialogue. There's Muslims there, there's Christians there, there's Hindus there. We've seen Hindus there as well. So this is Canada, my brother. If my beliefs offend you, so do Christians' belief offend you as well. They believe Isa alayhi is God. Otherwise, say that's not offensive to you. So there is a mosque there, no doubt, but there's no harm. It's not forbidden for me to preach there according to the law of the land. And this is why I preach it. Number one. Number two, you've probably seen my other videos where I preach in front of stores. Those are actually Ahmadi Muslim stores. And the same has happened there as well, where people swear at us and have made us leave, but it had never gone this violent. So Canada laws allow me to preach. I have that right. Okay. There's a mosque there, but it's not private property where I was. It was a TTC bus stop, my brother. So if you want to share your thoughts, and then I'll give you my thoughts further on what you have to say. Okay. So obviously, I said it even in the tweets. I don't agree with anybody, harassing, attacking, saying anything mean. Even, we've had a few private conversations. I've come on your stream once or twice. We can disagree respectfully. There's no reason for aggression. And, even if they disagreed with you, they could have asked you to leave nicely and been like, hey, look, we don't appreciate you being in the area. Although it's your God given and it's your legal right to be there. I'm not disagreeing with that. I'm just saying that sometimes if you put yourself in certain situations in certain areas, that there will be people who will come like this. And it seems this is like a repeated habit of yours to, go to either Muslim businesses or go to
near masajid and start giving dawah. And things like this seem to happen repeatedly. So that's all I'm trying to say is if you're across the street from So, Jame Masjid Abu yeah, Bakr, what yeah. So, brother, are you saying something? I want to answer your 2 points so it's not too long of a discussion. You said I go to business. I just want clarification which business I went to. You've I've seen a video of you where you went to like a Muslim, I think it was like a restaurant or a bakery or something, and there were Arab fellows, and you were like having a Okay. discussion with them inside of their shop. Yes. Did you know that store is an Ahmadi store? The people working there were not Ahmadi though. Yes, the owner there, I'll actually open up that video. It doesn't matter who works there, my brother. It's my store. That is my store, my brother. That's your Okay? personal. You own it. No, it's my Ahmadi friend store. I can Okay. live there. Let me finish, brother. I can live there if I want. Okay? That Okay. is I my didn't interrupt you. I just let me finish so you understand my point. Then I'll give you full time. This store right here, my brother, Medina Meats, is my store. I can take anything from here for free, my brother. I can take meat for free. I can take the drinks for free. This is an Ahmadi store. This is a misconception that I went into a Sunni store. The owner is right here. Okay? He's my friend. So let's get that clear that this is an Ahmadi store and I was preaching in front of this store and no one can stop me because it's my own store, it's my community store. Okay, let me make that clear first. As for the other stuff you said, I want to comment on that as well. You said, and I just wrote it down, so I'll go there. You said you don't agree with any such harassment. We thank you for saying that. And this is what I said in the start of my show. I said majority of Muslims would disagree with this behavior. Number one. Number two, you said they could have told me to leave, and I, nicely agreed. They could have told me, but I wouldn't have left then because it's my legal right, as you said. Then you said you put yourself in certain areas where people will come like this. So tomorrow, when you want to do dawah in America, if someone says, no, I don't like you here because you're Muslim, you have a beard, how would you feel? Would you say, what if, like, for example, where you live, there's a person who hates Islam and you do dawah there, and I tell you, yo, stop preaching there, brother. People don't like you. You're putting yourself in that area. How would you feel? Think about this. Okay? America is not their land, it's not my land. You can preach where you want, I can preach where I want. People will never respect Islam every single place, right? Where you live in America, when you do dawah, if you do dawah, I don't know if you do, I'm sure there would be people who don't like you and do similar behavior to you as well. Doesn't mean you need to stop because there are bad apples everywhere, right? What would you want to say on this? Okay, I understand what you're saying. Sort of to build a parallel. If I went across the street from a church and set up a table, and or you didn't set up a table, I don't think, right? Yeah, I Hello? didn't set up a table. Okay, so say I was across the street and I was giving dawah and stuff like that, and somebody came to me and they were very aggressive. I have a right to stay there. I have a right to call the police, but at the same time, if I put myself in that situation and somebody came like that, that would be expected. I'm not saying in any way, shape, or form that, harassing you or assaulting you. I don't know if assault happened, anything like that. I know you said they kicked or hit your car. If they did, that was wrong. I'm just saying that if we put ourselves, whether it's me or you, if we put ourselves in certain places and in certain situations, certain people will come like this. And do you agree with that? That if for example, if you and I went, I invited you, I said, Razi, let's go. We're gonna go set up two tables. I'm gonna set up my Sunni table, you set up your Ahmadi table, and we're gonna sit in front of the Republican National Convention. Do you not think some aggressive people will come and harass both of us? Yeah, okay, Jazakumullah, you mentioned some good points. Firstly, you said if I give dawah parallel to a church and you stand and give dawah and people come to me, I would, have the right to stay and call police. But if I put myself in that situation, this would be expected. Firstly, my brother,
I don't know about you, but we're ready to go to any church, and we do. We go near the churches and we do Dawa. This is Canada, brother. We have to spread Islam every single day, every single place, wherever we can. We don't only go to mosque. Like I told you, I meet Christians there 24/7. They're walking by. There's a fresco there where Christians shop. There's a church area near there, like a 6-minute walk. Okay, so I'm always, I don't understand this mentality of yours. I don't Can know. I say something? If you allow me to finish, I'll give you full time No, on no. yours. Let me just give you a little bit of an idea. Just like you did earlier, where you were explaining the Ahmadi shop. I didn't know it was the Ahmadi shop. That's fine. But like I'm in the south. I'm in the southeast of the United States. The Christianity practice, preached, and the lifestyle here is very, very different than the Christianity practiced and the way people act in Toronto, Greater Toronto area. Just to give a little bit of idea. Okay, so I'll continue what I was saying. That doesn't really matter to me, my brother. My point is that you're literally saying that because there's people who don't like me, I shouldn't preach it. Then no one likes Islam in Canada. Go to downtown, people come and they step on my flowers when I'm preaching Islam. Okay? To Christians, I don't say Islam Ahmadi. I say, have you heard of Islam? They take my flowers and step on them. So I should stop. Then I shouldn't ever preach again. I should quit preaching. You should as well. There's bad people everywhere. You know Islam is hated against. So are you going to quit Dawa now? Because anywhere you go in America, there will be people who don't like you. That's a fact, okay? Number one. Number two, you said if they hit your car, it was wrong. Wallahi, they hit our car. And then you said you shouldn't put yourself in situations like this and that it's my habit. So basically, what you're saying is that I shouldn't preach near mosques ever again because Muslims, some of them are like this. Now, you said, what if we put two tables next? In university, there were MSA stalls and Ahmadi stalls right next to each other. There were Shia stalls, my brother. Shia say our mother, Naudu billah min dhalik, is a munafika. She did zina, nauzu billah. They swear at the Sahaba. At Speaker's Corner, these people swear at Sahaba. They say la'na on Sahaba, naudu billah min dhalik. That's never pained you people. You let them. You let them swear. You let Christians mock Lut alayhi salam and other Anbiya that they did incest. You let them make Isa alayhi salam a god, which is the most hated thing in the sight of Allah. When have you seen Muslims go up to Christians doing dawah and do something like this? Never. So that shows that this is just anti-Ahmadiyya. It's not ghira for the deen, brother. If it was, the next time a Christian preaches there, like Christians were there and they were talking to me, then these people should attack them as well like this. But they won't. This is my point. What do you have to say on this? I think you missed my point. I was not making a point of setting up a table and you shouldn't and stuff like that. My point was if you and I went, I was saying we went, and this was all sort of honesty and from an earnest perspective, because I think because you haven't been here, you're not maybe understanding the frame of mind where I'm coming from. Is Bible, the Bible. Brother, Uh, we can't hear you at all now. I think your internet, maybe something happened. can you hear me? Not yet properly. Try now. Now we can't hear you at all. If you want to rejoin, I'll just wait for you then. Yeah, brother, we can't hear you at all. Okay, so he said he'll be back. We'll take Vakas to then. G, Vakas, how are you? I'm fine. What about you, Razi?
I'm What doing good. happens? Do you agree with this behavior? Actually, uh, we can find a lot of problems here and there, but especially about the society. But I hope the government will support you, because Canadian government and American government always support Ahmadians because they want to change the terminology of Islam. So why Wait, they don't? what? So Why basically, they, you're saying if someone did this to your mother, then what would you say? let me complete it, then you will No, understand. answer my question. You said the government helps Ahmadis. What if this happened to your mother or father or your children? Would you have the same mentality that, oh, the government should help me? No, You would be running to the actually, footsteps of the government that take action. actually, you understand. There are two things. One is that did you get the justice? That's another issue. The second thing is someone doing bad behavior to you or assault you, whatever they want to you. So these are two different If issues. someone did this to If your you talk about mother, the, would you go to the government or no? I will try Exactly. all my So, best to and get the justice. so your mother should get justice, and when it comes to me, you're saying, "Oh, the government always helps Ahmadis because they want to ruin the name of Islam." My brother, if I wanted to ruin the name of Islam, I would have started fighting there. Okay, I didn't raise a finger because I love Islam, and there's disbelievers driving by. I didn't want them to think, "Yar, Muslims are fighting here." So don't ever say this again, okay? And if this happened to your mother, you would be begging for justice. So let's have one Okay, standard. This isn't the right okay. time and place to say this, okay, brother? So Listen, under listen. Allah, there's a time and Now place this for everything. this is my turn. Listen, I'm not talking about the justice. I think the justice will given to you because I said the government already supports Ahmadians. So that's No, not they the big don't. deal. The government If, supports everyone. The government, if this happened for to your mother example, or father or children, they please, would now that's support my them turn. as well. They I don't have to even know complete about first. Jamaat, the police who's handling the case. They had no idea of this. But anyways, Asad is back, so we're gonna go to him. Ji Asad Saib. Yeah, I just there's a few people I saw in the comments they were sort of not saying nice things. Not to go into my personal life, In but the comments, so I apologize for that, and I but request everyone to not say such thing in the comments. but just not to go into my personal life too much. But my son is autistic, and where he goes to therapy, there's not much signal, so I was outside there. Oh no, Um, so yeah. so if people can be a little bit, I don't think I've ever been insulting to you Yeah, no, I particularly, and apologize and I request all the and it's fine. It's fine. You don't need to apologize. It's just people should be, they should look that they don't know somebody else's complete situation. I don't know your personal situation, so I won't ever comment on that. So yeah, yeah. just we should keep it like that, regardless. May Allah bless your son, brother, and grant him all the health and help him in everything you're doing for him. And that shows how great of a father you are, that you're there and you're caring for your son, and you have made that priority. And we request all of you to pray for brother Asad and his son as well. Go ahead if you want to say something. Go ahead, and I'll respond to whatever it is. And even earlier, what I was saying, I was sort of building a parallel or something, and I think it was a little bit misunderstood. Maybe it's Yeah, the culture of Christianity here is a little bit different. yeah. Brother Asad, I just want to share one thing. Because of all this opposition and stuff, sometimes people make jokes, and these people obviously didn't know what you were doing, so some did make jokes. So I apologize for that. But just so you know, like I was debating a top Sunni scholar, Adnan Rashid. My friend was in the hospital with his son. He was suffering in the hospital. His newborn was suffering, and I, in the debate, told that Nandis, and he made a joke about that. So it's from both sides. I feel because of the tension, sometimes these things come out. But we as Ahmadi Muslims, this is not our belief, and
We apologize for any comments. Anyhow, brother Asad, I think you made your points. I've made my points. There's nothing more I can say other than this, that, if Sunni Muslims are happy with what happened to me, as many are from Twitter, right? Then they should be happy if this happens to their mother or father or son as well. Because then it should be the same standard, right? If it's a good thing, then anyone who does this to their family tomorrow, then if a Christian does it to them tomorrow, they shouldn't raise a finger, they shouldn't raise anything, because what they think of me, Christians think of them. So if you think evil of someone, that gives you right to do this, then imagine what's going to happen in society. You know what I'm saying? So like I said before, I'll say it again. I have no malice or any hate towards you. I don't think anybody should attack or harass you. Honestly speaking, if you were across the street, and I don't personally know the masjid management, my uncle does, but I'm pretty sure the masjid management does not mind you being there. Otherwise, they themselves would have come and told you, "Hey, sir, can you leave or something?" But you're on public property, and I don't think they feel any certain way. And most Muslims, honestly and frankly, like most of our masajid, the masjid goers would not mind or care, and maybe they would even invite you in for some chai or something to have a chat, and just chat with you. But I don't think any sort of abuse or assault or anything is correct. The only thing, like I would say, is definitely first thing you should do is call the police, because whoever they are, whether they harass you or they harass anybody else, they shouldn't be doing that. And the second thing, obviously, is please release, like, the recordings when whoever has them, if you can, so this can be clarified for everybody what happened was wrong. That Yeah. if you're assaulted anyway, it's wrong. And I totally, that's how I feel. That Yeah. you're from what I understand, you're also a family man, so you have a family at home. You shouldn't feel threatened or scared in any sort of way. 100% right. We right away when it happened, we called the cops. The cops did what they had to do. They took our statements. They were really upset. They said this is a harassment, and then we started driving off, and then we found out that the cops did get the footage. So I called the 41 division. They said we're not allowed to give you the footage, but if it goes to court, then you'll be able to get the footage for that time period. But we're in touch with the store, and we're trying to get the footage off of them, and I hope and pray that they cooperate and give us the footage. Once they give us the footage, the full video will be uploaded onto my channel. I worry there may not be audio because it's like a camera in front of a store, but in the video you would see them punch the tripod, and you would also see them banging our car, inshallah. So that should be enough, because those are the main things that they did. And you will see them surrounding us, and they threatened us as well, that if you don't leave, watch what we do. We told the cops everything. So because man, my mind was like, okay, there's Muslims here, there's Christians here. If I stay here, they're gonna attack, and it will just make Islam look bad. So for sake of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and these brothers do believe in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, although they don't act upon his sunnah, but they still love him, obviously. And out of their love for Rasulullah, they thought this is good, but they started swearing and whatnot, which is obviously unacceptable. But inshallah, we will get the full footage and we will share it on our channel, inshallah. Okay, I have to get going. It was what's it called? It was nice. What's it called? I don't have any personal issues with you. So inshallah, until next time. Yeah, and brother, just if you get a chance, if anyone else does say ever that I've been to Sunni Muslim businesses, I just want to clarify one more time that that's an Ahmadi meat shop. There are other Sunni stores there, but the area I preach in is an Ahmadi Muslim shop, and they know he's Ahmadi. He's friends with them. They invite him to the mosque as well. So I do dawah there. In Ahmadiyya, brother, it's like if that's his shop, that's my shop. Like I can literally go there anytime, do whatever I want. He's always welcoming. He says, "Let me make you food, this, that." He's a good brother. I have his phone number as well. So that's just for your information, that if anyone else does say that, you can maybe correct them that that's an Ahmadi shop, not a Sunni shop. Okay, that's fine. Uh, uh, inshallah, until next time. Inshallah, brother. Assalamu alaikum rahmatullah.
If any other brother wants to come, we have a few more minutes, we can take them. Otherwise, we can switch over to Urdu video recording, not live stream, but video recording that we want to work on, inshallah. And we can upload that right away once done. Okay, so I request prayers. We will inshallah start uploading the street debates that took place, and we had maybe 2-3 videos, one with the Christian and then 2 with the Muslim. And we have a brother named Arman, if he can show camera in the back. Yes, Arman. Assalamu alaikum. Walaikum salam bhaiya. Assalamu alaikum. Yes, brother. Are you Sunni Muslims? Ji. You're Sunni Muslim. Acha. This is a English stream, by the way. Can you speak English? No. अच्छा, आपने उर्दू में बात करनी है हमारे साथ? जी भाई. जी, आपका कोई सवाल है या क्या आप बात करना चाहते हैं? असल में ये प्रोग्राम था कि हम कल तबलीग कर रहे थे और वहाँ पे हमें 4 लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन्होंने हमारा ट्राइपॉड पे मुक्का मारा था और फिर हमारा माइक भी तोड़ दिया था। हमारे इर्द गिर्द 4 लोग सराउंड होकर उन्होंने हमें काफ़ी तंग किया, फिर हमें गाड़ी में बैठाया, हमें वहाँ से निकाला, फिर गाड़ी पे भी मुक्के मारे। तो इस पे प्रोग्राम हो रहा था अभी। जी, ये गलत करा उन्होंने आपके साथ. जी, जज़ाकल्लाह। आप कहाँ से हैं भाई? जी, मैं इंडिया से हूँ भाईजान. अच्छा, ज़बरदस्त। किधर इंडिया से? क्या चीज? किस एरिया में इंडिया में आप? जी, मैं बीकानेर राजस्थान. अच्छा, माशाल्लाह। जी भाई, आपके क्या सवालात हैं आज? जी, मेरा भाई ये सवाल था कि फिरका वारियत सही है इस्लाम के अंदर सेक्ट बनाना? हाँ जी, तो लाइटिंग दे दी. कुरान के मुताबिक ना, कुरान में वाज़ेह है कि जो फ़िरके बनाते हैं उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये है हुक्म कुरान में कि फ़िरकों में मत भरो। लेकिन जो भी हुक्म आते हैं ना, उनमें ये हिकमत होती है कि ये मुसलमान ज़रूर करेंगे। इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 73 फ़िरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। तो जो जमात है ना वो एक फ़िरका, सच्चा फ़िरका जो है, जो फ़िरका वारिद है, उसी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सच्चा जन्नती फ़िरका होगा। तो बुखारी में के फ़िरके छोड़ दो, लेकिन उस सच्चे इस्लाम में जो सच्चा फ़िरका होगा, उसको भी फ़िरका कहा गया, उसको आपने तलाश करना है। वो देवबंदियत हो, बरेलवियत हो, अहमदियत हो, शियाइज़्म हो, वो आपका फ़र्ज़ है कि आपने उसको ढूँढना है। क्या आपको वो फ़िरका मिल चुका है या अभी आप तलाश में हैं? तो ये भाई सूरह इमरान आयत नंबर 103 है ना कि मोमिनो अल्लाह से डरो जैसा कि उसके डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना, और फिरके फिरके ना हो जाना. जी, बिल्कुल। लेकिन आप याद रखें कि इसी आयत की तफ़सीर में क्या है, वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ का यही मतलब है कि जमात में शामिल होना है, जो हक है उसके साथ हो जाए। ठीक है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की यही तफ़सीर है। अब जब आप देखेंगे कि कुरान में हुक्म है कि तफ़र्रक़ नहीं करना, लेकिन जब भी खबासत बढ़ जाती है, अल्लाह ताला फरमाते कि अल्लाह रसूल भेजता है और उसके ज़रिए से वो नेक जमात पैदा होती है। जो सच्चा फ़िरका है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे। वो सच्चा इस्लाम फ़िरका ही होगा। तो आप अगर किसी फ़िरके में नहीं, फिर आप उस उम्मत में नहीं। हाँ, गलत फ़िरकों में नहीं जाना, वो सच्चा फ़िरका आपने ढूँढना है, जिसकी निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दी हैं, और वो हम दावा करते हैं वो इस्लाम अहमदिया है। बरेलवी कहते हैं वो बरेलवी है। जी? सही निशानी कौन सी हदीस में भाईजान बताना आप?
جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی یہ تھی کہ مسلمان یہود کی طرح ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے یہود تھے وہ ایسے ہو جائیں گے، جیسے دو جوتے ایک ایک ہوتے نا، ایک پیئر ایک جوڑا جوتوں کا، ویسی میری امت اور یہود کی امت ہو جائے گی، 73 فرقے ہوں گے، ایک سچ ہوگا، وہ بھی فرقہ ہوگا۔ تو سچا اسلام ایک ہے، 72 جہنمی قرار دیے گئے ہیں، یعنی وہ گمراہ ہوں گے۔ جو سچا اسلام ہوگا اس کا ایک امام ہوگا اور وہ صحابہ کی طرح ان کے عقائد ہوں گے۔ تو آپ نے اب ڈھونڈنا ہے کہ کون سا فرقہ صحابہ کی طرح بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، نیچے ہیں، چکراوی ہیں، یہ آپ کی اب ذمہ داری ہے کہ آپ وہ ڈھونڈیں۔ تو بھائی جان قرآن تو فرقوں کو غلط بتا رہا ہے، ایسے ہی سورہ انعام 159 جن لوگوں نے دین میرے کو بھائی مجھے ان ساری آیات کا علم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سب سے اعلیٰ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے۔ آپ نے جو یہ آیات ہیں ان میں یہ ہے کہ جو لوگ تفرقہ کرتے ہیں، جیسے احمد رضا خان نے اپنا فرقہ بنایا، کس بنیاد پہ؟ وہ تو نہیں کوئی اللہ تعالیٰ سے معمور، ساروں نے اپنے فرقے بنائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جو سچا اسلام ہے، سچی جماعت ہے، اس کے ساتھ تم چلے جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا 73 ہوں گے اور انہی میں سے ایک جنتی ہوگا، یعنی وہ جو جنتی ہوگا وہ ان قرآن کی آیت کے خلاف نہیں، کیونکہ یہاں پہ تفرقہ کی بات ہے، وہ جو ہیں وہ تفرقہ ختم کریں گے، لیکن وہ بھی ایک فرقہ ہوگا، لیکن اس میں جو نیک لوگ ہیں وہ شامل ہوں گے ہر فرقے سے، اور وہ جماعت ہوگی۔ تو اس فرقے کا آپ خاتمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی جو ہے وہی فرقہ ہے، وہی جنتی فرقہ ہے۔ تو میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں تو اور فرقے میں نہ رہوں تو کیا میری پہ شریعت شرط ہے؟ ہاں جی، تو اگر آپ فرقے میں نہیں ہیں پھر آپ امت میں نہیں ہیں میرے بھائی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک انہی میں سے جنتی ہوگا۔ تو یہ تو وارننگ دی تھی، وارننگ میرے بھائی، وارننگ دی تھی کہ غلط فرقے جو جہنم میں ان میں نہیں جانا، جو سچا اسلام ہے اس کے بارے تو صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 ہوں گے ایک ہی جنتی ہوگا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وارننگ دے رہے ہیں کہ جنتی والوں کے ساتھ نہیں شامل ہونا؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں میرے بھائی؟ تو بھائی جان صحیح مسلم 5582 اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیا لکھا ہے حدیث میں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دو جکیوں کی دو قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، ایک تو وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی پونچھوں کی طرح کے کوڑے ہیں اور وہ لوگوں کو اس سے مارتے ہیں، اور دوسرے وہ عورتیں جو پہنتی ہیں مگر ننگی ہے، یعنی ستر کے لائق لباس نہیں، یہ میرے سیدھے بھائی یہ آپ نے محمد علی مرزا صاحب سے دلیل سیکھی ہے، ٹھیک ہے؟ جی نہیں کہاں نہیں سے سیکھی؟ آپ نے غامدی صاحب سے سیکھی ہے؟ نہیں کسی کس سے نہیں سے؟ تھی۔ نہیں ایسے تو نہ کریں، ہر محمد علی مرزا صاحب والا یہی حدیث پیش کرتا ہے، اس میں آخری زمانے کی پیش گوئی ہے کہ عورتیں ننگے کپڑے پہنیں گی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے بعض عورتیں جنتی ہوں گی؟ فرقے والی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک فرقہ جنتی ہوگا، اس میں کیا آپ شامل نہیں ہونا چاہتے؟ یہ بھی وارننگ دی رسول اللہ نے کہ اچھا یہ کہ جنت میں جائیں گے، اچھا تو یہ ایک وارننگ ہے کہ جنت میں لوگ جائیں گے۔ تو آپ کے حساب سے جنتی فرقہ کون ہے آج کی ڈیٹ میں؟ اسلام احمدیہ۔ تو باقی کیا جہنمی ہے؟ باقی گمراہ ہیں یہ نہیں ہم کہتے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، وہ تو اللہ ہر بندے کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا، لیکن جو ان کے عقائد ہیں وہ جہنمی عقائد ہیں، بالکل۔ تو آپ کے کیسے پتا کہ آپ کا فرقہ صحیح ہے؟ یہ تو ہر بندے کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو سچا سمجھے، وہی ہے، سب فرقے اپنے آپ کو صحیح بولتے ہیں۔ تو آپ نے کون دیکھنا ہے قرآن حدیث کے مطابق کون ہے۔ آپ میرے ساتھ قرآن حدیث سے بات کریں انشاءاللہ۔ سورہ روم آیت نمبر 31 اور 32، مومن اور اسی اللہ کی طرف رجوع کیا رکھو اور اسی سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرتے رہو، اور مشرکوں میں نہ ہونا اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بالکل میں بھی یہی کہتا ہوں۔
ہر فرقہ اسی میں مگن ہیں جو ان کے پاس ہے. سیم بالکل یہی ہے. میرے بھائی مجھے ان آیات کا پتہ ہے لیکن آپ میری بات نہیں سمجھ رہے نا. میں کہہ رہا ہوں احمدیت وہ جنتی فرقہ ہے. آپ مجھے بتائیں کون سا جنتی ہے؟ کیا چیز ہے؟ کون سا فرقہ جنتی ہے اور کون سے جہنمی ہے؟ وہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ تو کسی اچھا کے تو میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ جنتی فرقے میں یا ابھی آپ کو نہیں پتا؟ میں تو مسلم بول رہا ہوں بھائی اپنے آپ. میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تحت رہوں گے. اگر آپ صرف مسلمان اور آپ فرقوں میں نہیں پھر آپ امت میں ہی نہیں حدیث کے مطابق. تو میرے کو فرقہ فالو کرنا چاہیے اس کا مطلب. نہیں اس کا مطلب ہے آپ کو سچا فرقہ ڈھونڈنا چاہیے، اس کی آپ تلاش کریں میرے بھائی. تو آپ ایک مجھ کو جنتی جو ہوگا وہ ایک فرقہ ہی ہوگا میرے بھائی. نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، سارے جہنمی ہوں گے. جو نئی جہنمی ہوں گے وہ گروہ ہوگا جو کہے گا میرا کوئی فرقہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں یہ کبھی بات کی. تو میں صحیح فرقے کے بارے میں کیسے پتا کروں؟ صحیح فرقے کے دو طریقے ہیں. پہلا آپ ان کے قرآن کے عقائد دیکھیں کہ کس کے عقائد قرآن کے مطابق ہے. دوسرا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میں آپ کی راہ میں دعا کرتا ہوں اور میں آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ جو سچا اسلام ہے مجھے ہدایت دے کہ وہ کون سا اسلام ہے. اللہ انشاءاللہ آپ کی ہدایت دل میں خود ہی تسلی کرا دے گا. لیکن آپ کو بھی تحقیق کرنی پڑے گی. آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کن کے عقائد قرآن حدیث کے مطابق ہیں. اور ایسے ہی سیم سورہ حج ہے آیت نمبر 22 آیت نمبر 78 کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حکم ہے. اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چنا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر. بالکل اللہ میں نے اس سب کو مانتا ہوں میرے بھائی. یہ قرآنی آیات ہم جانتے ہیں، ان سے تو آپ کا کوئی موقف نہیں ثابت ہو رہا میرے بھائی. قرآن میں تو بھائی مسلم نام آیا ہے. میں بھی مسلمان ہوں، شیعہ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے نام بتائے کہ مہاجرین انصار. جو اگر آپ صرف مسلمان ہیں پھر آپ کون سے مسلمان ہیں؟ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کو بھی آپ کی حکومت مسلمان کہتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ آپ بتائیں آپ کس طرح کے مسلمان ہیں. ہم بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن جماعت کا ہم اس وجہ سے کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں شیعہ ہوں، میں بریلوی ہوں. بزرگوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں. میں شیعہ کی تھوڑا تھوڑی ہوں یا بریلی کی تھوڑی ہوں تو مزاروں کی پوجا کرتا ہوں. تو کیا بریلوی گمراہ فرقہ ہیں آپ کے نزدیک؟ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. پھر ابھی آپ کو پتہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں جو مزار میں جاتے ہیں قبروں پہ جاتے ہیں شاید وہ بھی سچا میں اسلام کسی ہو. کو جنتی جہنمی کا ٹیگ نہیں دے سکتا بھائی. میں وہ نے تو جنت جہنمی کا نہیں آپ کو پوچھا، میں کسی شخص کا آپ کو پوچھ رہے نہیں. میں نے آپ کو کہا ہے فرقہ بریلوی ہے، کیا ان کے عقائد جنتی ہیں یا جہنمی؟ وہ اللہ بہتر جانتا. میں تو کہہ رہا ہوں میرے بھائی بھائی جنت پھر آپ بریلوی ہو جائیں. اگر آپ کو شک ہے کہ وہ شاید سچے ہوں شاید جھوٹے ہوں، ابھی آپ کو پتہ نہیں، پھر آپ بریلویت میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ غلط تو میں بھی ان کو کہہ رہا ہوں بھائی. نہیں غلط آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ بتائے گا کہ ان کے عقائد صحیح ہے. یہ نہیں جو کہہ رہے ہیں سورہ فاتح میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں مردوں سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں، ان کے بارے آپ کو شک ہے کہ اللہ بتائے گا. مجھے نہیں پتہ وہ صحیح ہے یا غلط. یہ تو مردوں بھائی سے افسوس کی بھائی بات ہے. یہ تو وہ نقصان ہے میرے بھائی جب آپ کہ میں صرف مسلمان ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے پھر آپ کو تو یہاں تک نہیں پتہ کہ بریلوی جنتی عقائد رکھتی ہیں جہنمی. تو بھائی جہنم کا ٹیگ نہیں دیکھ سکتا میں. میں کیونکہ نے آپ کوئی کو کسی شخص کا کہا ہے کہ آپ کہیں وہ جنت یا جہنم میں جا رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کے سارے بریلوی جہنم میں جا رہے ہیں. میرا بھی نہیں یہ عقیدہ. میں کہہ رہا ہوں عقیدے کے لحاظ سے سچا اسلام ایک ہے. آپ کہہ رہے ہیں یار بریلویوں کا مجھے نہیں پتہ شاید وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. میرے بھائی پھر آپ کو تحقیق کی ضرورت ہے. جو سورہ فاتح میں مردوں سے مدد مانگ رہے ہیں ان کا آپ ڈاؤٹ میں کہ یار پتہ نہیں وہ صحیح کہتے ہیں غلط. غلط ہی اگر مدد مانگ رہے ہیں تو کیا ان کا عقیدہ جہنمی ہے؟ پھر غلط ہے عقیدہ ان کا. کیا جہنمی عقیدہ ہے؟ مشرق وغیرہ ایک طرح سے عقیدہ جہنمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنمی عقائد ہیں. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. آپ کو شک ہے میرے بھائی؟
بھائی وہ تو بولتے کہ وسیلے سے ہم مانگتے ہیں, وہ ڈائریکٹ تھوڑی تو مانگتے وہ ٹھیک ہے, تو میں بت کی عبادت کروں اور کہوں یہ میرا اللہ کے لیے وسیلہ ہے, وہ پھر ٹھیک ہو جائے گا میرے بھائی؟ ہیں. غلط ہے بھائی, میرا بریلویوں سے کوئی لینا دینا, کوئی واسطہ نہیں. آپ یار ان کا دفاع کر رہے ہیں یہاں پہ, آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا. جانور بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں غلط ہے, وہ بدعت ہے, شرک کرتے ہیں. میرے محترم بھائی, آپ ان کا اگر وہ بدعت شرک کرتے ہیں تو کیا وہ جنتی فرقے یا جہنمی؟ تو آپ بتائیں جو بدعت اور شرک کرتا کیا ہے؟ وہ قرآن کلہم فی النار میں شامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اسلام ایک ہوگا, سارے جہنمی ہیں سوائے ایک. کیا بریلوی وہ سچا ہے یا وہ گمراہ فرقوں میں ہے؟ بتائیں مجھے. تو اہل حدیث بھی غلط ہوئے ایک طرح سے. اہل حدیث بالکل غلط ہیں, عقائد کے لحاظ سے وہ بھی گمراہ ہیں. وہ تو توحید کی بات کرتے ہیں, تو بریلوی نہیں توحید کی بات کرتے. تو وہ غلط کیسے ہے بھائی؟ کون, بریلوی یا اہل حدیث؟ اہل حدیث بریلوی کو آپ مان گئے کہ وہ غلط ہیں یا ابھی شک ہے آپ میں؟ غلط ہے. دیوبندی بھی غلط ہیں, آپ کو شک ہے؟ ٹھیک ہے, اب غلط. میں آپ کو بتاتا ہوں اہل حدیث کیوں غلط ہیں. ٹھیک ہے, اہل حدیث اس وجہ سے غلط ہیں کیونکہ جو اہل حدیث کا بھی تصور خدا کا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالی لمیٹڈ ہے, اللہ تعالی محدود ہے عرش پہ. یہ ایک قسم کا یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے, بلکہ ان کے مجددین جیسے شیخ صالح الفوزان وغیرہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے ہاتھ ہیں, وہ ہماری طرح ہے لیکن ہمارے جیسے نہیں ہے, لیکن مشابہ ہیں ہمارے ہاتھوں سے. یہ ممکن نہیں. اس میں جو اشاعرہ ہیں ان کا بہتر عقیدہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء, اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ان استعارات کی تفسیر کو چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بالکل نہیں جانتے کہ اس کی کیا ایگزیکٹ ڈیٹیلز ہیں, لیکن اہل حدیث بعض اوقات اس میں غلو کرتے ہیں. لیکن ایک جو خطرناک عقیدہ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ صرف عرش پہ. اب آپ مجھے بتائیں, اگر اللہ صرف عرش پہ, پھر تو اللہ کا جسم ہوگا. جی آپ مانتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے؟ نہیں, تو پھر توحید تو نہیں وہ پھیلا رہے صحیح طرح. یہ کہاں پہ لکھا ہوا بھائی جان اہل کیا حدیث کی کتاب؟ کیا مطلب؟ یہ جو آپ نے بات کہی. جی مجھے نا یہ کیا کہ ان کا کہ اللہ تعالیٰ کی جو متشابہ بات میں نے کی ہے ان کی صفات کے متعلق, میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں, ایک سیکنڈ مجھے دیں. مجھے نا بس ایک میسج آ رہا تھا, میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں نے ٹویٹر پہ ایک حوالہ ڈالا تھا. میں نے کسی کو چابیاں دینی ہے, مجھے ایک سیکنڈ دیں. ٹھیک ہے, آپ سٹریم میں رہیں, میں آپ کو ابھی حوالہ دکھاتا. جی بھائی جان جی. فون کاٹ
مجھے بھائی 1 سیکنڈ دے، وہ آنے لگے ہیں بھائی، ٹھیک ہے 1 سیکنڈ میں آیا. ٹائم لے لیں آپ. ہاں جی بھائی، جو میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ بیسکلی جو اہل حدیث ہے نا، اسپیشلی آج کل کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ باڈی پارٹس ہیں لیکن ہماری طرح نہیں ہے، لیکن مشابہ ہیں. وہ میں حوالہ اب آپ کو دکھاتا ہوں، 1 سیکنڈ. جی بھائی. اور کوشچن کیا؟ مجھے 1 سیکنڈ ہے، میرا ٹویٹر پہ میں نے وہ ڈالا تھا، میں وہاں دیدیارا. اچھا مجھے 1 سیکنڈ میں فون میں چیک کر لوں، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ ابھی
موضوع ہوگا، ایک سیکنڈ. جی بھائی جان آپ آرام سے دیکھ لیں، ویٹ کر رہا ہوں آپ کا. آپ جانتے ہیں ویسے ابن عثیمین کو؟ نہیں بھائی. جی مل گیا مجھے. جی ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو ایسے ویسے بہت حوالے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا عرش ایک کیڑے پہ، ایک فلائی پہ استقرار کرنا چاہتا وہ بھی کر سکتا. لیکن اب میں آپ کو وہ حوالہ دکھاتا ہوں جس پہ ہم ابھی بات کریں. یہ شرح العقیدہ ہے، اس شرح العقیدہ الاسلام ابن تیمیہ. یہ تو کفری عقیدہ ہوا بھائی پھر ان کا. جی یہ تو کفری عقیدہ ہوا ان کا. یہ آپ فیصلہ کریں، میں اس پہ ابھی کچھ نہیں کلام کرنا چاہتا، میرا اس پہ الگ موقف ہے. لیکن میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ ان کے بھی عقائد قرآن سنت کے خلاف ہے. یہ دیکھیں ابن عثیمین کیا لکھتے ہیں. قلنا ان اللہ عز وجل لہ وجہ ولہ عین ولہ ید ولہ رجل عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس چہرہ ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے اور پاؤں بھی ہے. اس پہ تو قرآن کی آیات ہیں کہ اللہ کے ہاتھ وغیرہ وجہ ہے، لیکن اس کو ہم ہماری طرح نہیں سمجھتے کیونکہ اللہ کا تو نہیں جسم نا، اس کا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیس کمثلہ شیء. پھر وہ کیا کہتا ہے، لیکن لا یلزم من ان تکون هذه الاشیاء مماثلہ للانسان، کہ یہ ممکن نہیں کہ یہ انسانوں کی طرح مماثلت رکھتے ہوں. پھر وہ کہتا ہے فَهُنَاكَ شَيْءٌ مِنَ الشُّبْهَةِ، کہ اس میں ہماری طرح کے ہیں. شبہ کو یہی کہتے ہیں کہ اشبہ کے سملر ہیں لیکن سیم نہیں ہے. تو پھر جسم ہی اللہ کا ہوا. لَكِنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْمُمَاثَلَةِ كَمَا أَنَّ، ہاں تو یہ دکھاتے کہ وہ اشبہ کا لفظ استعمال کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سملر ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو لگا تھا کہ یہ ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کے مطابق کہ وہی لفظ ہے. تو کمپیریسن ہے. ایک اور بھی حوالہ ہے، وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ انہوں نے یہاں تک لکھے کہ اگر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا جسم ہے تو ہونے دے. فَلْيَكُنْ، وہ بھی حوالہ ابن عثیمین کا یہ، وہ کہتے ہیں یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا اس کا مطلب ہے کہ جسم ہے تو ہونے دے. وہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں ابھی حوالہ. ویسے یہ جو میں نے آپ کو ابھی حوالہ دکھایا اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بھائی غلط عقیدہ ان کا یہ تو. ہاں جی، تو پھر اہل حدیث کا تو جو توحید کا عقیدہ ہے وہ بھی، اس میں بھی خرابیاں ہیں. یہ تو بالکل ہی الگ ہی توحید ہو گئی ان کی. تو اب آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ بریلویت، دیوبندیت اور اہل حدیث تو وہ جنتی فرقہ نہیں ہو سکتے. اور شیعہ بھائی، شیعہ تو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ تو پہلے سے ہی فارغ ہیں. خلفائے راشدین کو اما عائشہ تک کو بولتے ہیں.
بالکل، تو ان کا تو کوئی ان کی تو وہ تو کوئی شے ہی نہیں، وہ تو اس ڈسکشن میں ہی نہیں ہو سکتے. تو آپ کبھی حسن علیہ کو جواب دے بھائی. ہم نے دیا ہوا ہے میرے بھائی، جو بھی وہ اعتراض پیش کرتے ہیں، ہم نے حسن علیہ کو 12 سوال پوچھے ہیں، وہ قیامت آ سکتی ہے ان کا جواب نہیں کبھی دے سکتا. وہ میری ویڈیو، میری چینل پہ آپ کو ویڈیو نظر آئے گی کہ حسن علیہ جو ہے وہ اس کا ہم نے جو جواب دیا تھا وہ آپ ضرور دیکھیں، اس میں پورا جواب ہے. تو آپ نے کبھی انجینئر علی مرزا صاحب سے بات کری ہے؟ انجینئر مرزا صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ بات نہیں کی ہوئی، لیکن ان کے جواب ہم دیتے رہتے ہیں، ان کے پاس بھی جواب نہیں ہے کوئی. تو بات نہیں کری ہے نا آپ نے کبھی وہ ابھی تک؟ بات کرتے ہی نہیں، وہ اپنے کمرے میں ہی بات کرتے ہیں، دوسروں کو تو نہیں وہ آنے دیتے نا. میں تو تیار ہوں، ہمارے علماء تیار ہیں، وہ خود ہی نہیں کہتے نا، اب ان کو مجبور تو نہیں کرایا جا سکتا. تو آپ میرے کو کوئی کوشچن بتائیں، میں ان سے کروں گا. محمد علی مرزا صاحب سے؟ جی. اچھا، آپ ان کو یہ کویشچن کریں کہ دیکھیں قرآن کریم میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں قیامت پہ کہیں گے کہ یہ جو عیسائیوں نے شرک کیا ہے یہ میری وفات کے بعد شروع ہوا ہے، تو آپ کیوں اللہ تعالیٰ کو اس قرآن کی آیت کے خلاف کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ بیٹھے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج زندہ اٹھایا گیا تھا آسمان بالکل، آسمان. یہ بالکل غلط جھوٹا عقیدہ ہے میرے بھائی. تو بھائی یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا؟ نہیں لکھا، کدے نہیں لکھا ہوا، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا میرے بھائی. قرآن میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں. قرآن میں جو میں نے آپ کو ابھی آیت بتائی ہے اس میں یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور کبھی واپس نہیں آئیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے؟ واپس وہ والے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے وہ واپس نہیں کبھی آ سکتے. قرآن میں واضح کہ وہ فوت ہو چکے ہیں میرے بھائی. تو پھر امام مہدی کے بعد کون ہے؟ یہ تو ہاں جی، حدیث تو بالکل جو کہ امام مہدی اور مسیح کا عقیدہ ہے نا، اس میں یہ ہے کہ یہ ساری پیش گوئیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں دی ان سب میں لکھے کہ وہ جو مسیح نے آنا ہے نا وہ آپ میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہم جی. کہتے ہیں کہ وہ جو مسیح اور امام مہدی کی پیش گوئیاں تھیں وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام میں پوری ہوئی ہیں، جنہوں نے ساری پیش گوئیاں پوری کی امام مہدی اور مسیح کی. اور آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جماعت احمدیہ کا آپ نے سنا ہوا پہلے یا نہیں؟ نہیں بھائی جان، میں نے تو آپ کے قادیانی ایک دو سنا ہوا ویڈیو ہے؟ سے دیکھا. قادیانی، قادیانی ورڈ سنا ہوا ہے علی مرزا اور کچھ اور اسکالر سے. ہاں جی، تو اس پہ آپ تحقیق کریں کہ اس کا کیا ہمارے کیا کیا عقائد ہے. مین جو ہمارا ڈیفرنس آپ کے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور انہوں نے واپس نہیں کبھی آنا. یہ ہمارا مین ڈیفرنس ہے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھائی. باقی مسلمانوں کا تو امت کا کوئی اور اجماع ہے. امت کا کسی چیز پہ میرے بھائی اجماع نہیں ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہے. امت کا اجماع نہیں ہے کسی چیز پہ. جی. کس چیز پہ اجماع ہے میرے بھائی؟ ہر چیز پہ اختلاف ہے آج کل. تو بخاری اور مسلم سے بھی بھائی جان حدیثیں ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے. ان میں یہ نہیں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اس میں لکھا کہ آپ میں عیسیٰ کا نزول ہوگا. اور جو نزول کا لفظ ہوتا ہے وہ عربی میں اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اور نزلہ کا مطلب ریٹرن یا رجوع کا نہیں ہوتا. قرآن میں قطعی الدلالہ سے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور واپس نہیں آئیں گے. اگر تو قرآن سے یہ واضح طور پہ کہ وہ نہیں آئیں گے تو جہاں حدیث میں ان کے نزول کا ذکر ہے اسی حدیث میں لکھے کہ وہ جو آئیں گے آپ کے امام آپ میں سے ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو اپیرنس ہے ان کی جو اپیرنس ہے
اس کے متعلق بھی بتا دیا. مسیح بنی اسرائیل میں جو آئے تھے ان کی بھی ہمیں ان کا حولیہ بتایا، اور 2 الگ حولیہ ہیں. ٹھیک ہے، انہی احادیث میں لکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا اور نہیں آئیں گے واپس. تو یہ جو نزول مسیح کی پیش گوئی ہیں، یہ ایک شخص نے آنا تھا جو اس امت میں سے ہونا تھا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس نے ہونا تھا. تو رسول اللہ کے پاس میں جو خالی قبر ہے وہ کس کی؟ وہ بھی دیکھیں میرے بھائی، وہ بھی غیر احمدیوں نے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے، وہاں کوئی ایسی بات نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کشف ہے کہ 3 لوگ ہی وہاں دفن ہوں گے، ابو بکر، عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث میں یہ لکھا ہی نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہوں گے. حدیث میں لکھے یدفن مائی فی قبری، کہ وہ میری قبر میں ہی دفن ہوں گے. تو یہ تو حقیقی طور پہ بندہ لے ہی نہیں سکتا. کیا کوئی یہ جرت رکھتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھولیں گے؟ تو قرآن میں تو آیا ہے کہ ان کو ہم نے اپنی طرف اٹھا لیا، یہ کیا ہے؟ ہاں جی، یہ بہت ہماری اچھا طرف سوال ہے. کھاتے تھے پیتے ہیں. ہاں جی میرے بھائی، یہ بہت اچھا سوال ہے. جو قرآن کریم کی آیت ہے اس کا جو عربی اس میں لکھا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، رفع کا لفظ ہے. یہی لفظ دوسرے انبیاء کے لیے بھی قرآن میں حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. پھر بلام بن باور کے بارے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، یہ چیپٹر 7 verse 177 ہے. جو رفع کا لفظ ہوتا ہے نا، اللہ اپنی طرف اٹھائی، یہ روحانی درجوں کے متعلق ہے. اللہ کا تو جسم ہی نہیں. جیسے یہ کافی کا کپ ہے، یہ فزیکل ہے، میں ایک جسم ہوں، اس کی حرکت میری طرف ہو سکتی ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ، اس کی تو ایک جہت ہے ہی نہیں، کوئی جہت نہیں اللہ کی. تو اس کی طرح کسی چیز کا جانا ممکن ہی نہیں جسمانی طور پہ، وہ روحانی طور پہ ہوتا ہے. کیونکہ یہودی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ لعنتی ہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، رفع اللہ علیہ، کہ ہم نے ان کا رفع کیا، یعنی وہ ہمارے قریب تھے اور وہ سچے تھے. یہ وہاں بات ہو رہی ہے میرے بھائی. وہاں تو یہودیوں کا جواب آ رہا ہے جو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ لعنتی موت مرے. ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ ہمارے نیک انسان تھے. جی بھائی. جی بھائی، میرا ایک اور شیعہ سے لے کے ایک سوال تھا. جی بھائی. یہ بات کہی جاتی ہے اہل سنت جماعت کے اندر کہ بی بی زینب نے کوفے کے اندر کوفے کو بددعا دی تھی. جی. تو اس وقت وہ بی بی زینب تھے نا جو، ہاں جی. انہوں نے ان کو کوفے کو بددعا دی تھی کہ تم نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کری. کس کو یہ کہا ہے حضرت زینب نے؟ کوفے والوں کو. اچھا، یہ اور کس جماعت روایت؟ والے کہتے ہیں کہ شیعہ ہے وہ آج کی ڈیٹ میں. اچھا، یہ حضرت زینب نے کہاں کہا ہے؟ کون سی روایت ہے؟ روایت تو میرے کو یاد نہیں ہے، اہل سنت آپ کی چیک کتابوں میں کر تھا کے مجھے بتانا، لیکن اس سے ثابت کیا شیعہ کرنا چاہ رہا ہے؟ کہ وہ کس وجہ سے ماتم کرتے ہیں. نہیں، لیکن اگر کسی نے بد دعا دی، اس کا یہ مطلب ہے اپنے آپ کو مارنا شروع بندہ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعائیں دی ہیں بعض لوگوں کو. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ہم ماریں؟ نہیں. قرآن میں لکھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ آپ نے صبر سے کام لینا. تو مارنا پیٹنا اسلام میں نہیں جائز کہ بندہ اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے میرے بھائی. اہل سنت کا تو یہ عقیدہ بھائی. کیا کہ مارنا چاہیے اپنے آپ کو؟ نہیں کہ یہ کہ جو بددعا دی تھی نا بی بی زینب نے، ہاں. کہ اس لیے شیعہ اپنے آپ کو ماتم کرتے ہیں، جنجیر اور کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں میرے بھائی. بد دعا سے اب کوئی اپنے آپ کو مارے پیتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود نصارہ پہ لعنت بھیجی ہے، کیا وہ اپنے آپ کو مارتے؟ نہیں مارتے. اور میرا اس سے ریلیٹڈ کوشچن تھا کہ مختار شکوی نے کیا صحیح کے اندر ختم نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا یہ غلط ہے؟ کیا؟ مختار شکوی تھا نا جو، جس نے ہاں. اہل بیت کا بدلہ لیا تھا، ہاں جی. کیا اس نے صحیح کے اندر ختم نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا یہ بات نہیں، جھوٹ وہ ہے؟ جھوٹا انسان تھا. نہیں کرا تھا.
وہ جھوٹا تھا، لیکن اس نے نبوت کا نہیں دعویٰ کیا. وہ کا نہیں دعویٰ کیا. نہیں تو کیا بھائی شیعہ کی بات وہ مانتے ہیں؟ جی، ہمارا امام کیا آپ کے بھی امام ہے؟ جو 12 شیعوں کے امام ہیں ہم ان سب کو اولیاء اللہ سمجھتے ہیں، نیک بزرگان تھے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ معصوم نہیں تھے. معصوم کیسے نہیں تھے بھائی؟ میرے بھائی معصوم صرف اور صرف انبیاء ہیں جو کامل طور پہ معصوم ہوتے ہیں. تو حضرت علی تو انبیاؤں کے گھر سے ہی ہے. گھر سے ہونا معصومیت کی نہیں دلیل ہوتے ہیں میرے بھائی. ہم کہتے ہیں کہ خلفاء کو عصمت صغرا دیا گیا، لیکن وہ کمپلیٹلی معصوم نہیں ہوتے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ رہنمائی کر کے پھر ہدایت دے دیتا ہے. تو غلطیاں ہو سکتی ہیں میرے بھائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعض غلطیاں کی تو اس سے کوئی فرق نہیں ان کے رتبے میں آتا، وہ انسان تھے. انہوں نے اور بھی خود ہی نہیں معصومیت ہونے کا دعویٰ کیا. حضرت ابوبکر کا واضح فرمان ہے اگر میں غلطی کروں مجھے ٹھیک کرنا. جی. اور میرے کو ایک سوال پوچھنا تھا کہ میں بنا رفع دین کے اگر نماز پڑھنا چاہوں تو میں پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. کیا دلیل ہے بھائی اس پہ؟ اس کی دلیل یہ ہے میرے بھائی کہ رفع یدین کے ساتھ بھی صحابہ نے پڑھی ہے نماز، اور رفع یدین کے بغیر بھی. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی یہی لکھے کہ صحابہ سے دونوں ثابت ہیں، تو کوئی حرج نہیں اگر کوئی رفع یدین نہ کرے. بلکہ عبداللہ بن مسعود کی بہت ساری روایتیں، وہ اور ان کی جماعت رفع یدین سے نماز نہیں پڑھتے تھے. تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ جیسے میں نے نماز پڑھی ویسے ہی تم پڑھا کرو. بالکل. اور صحابہ سے مروی ہم صحابہ کے نمونے سے دیکھتے ہیں کہ بہت ساروں نے رفع یدین سے نہیں نماز پڑھی، تو کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دیکھا یہ عمل؟ جی. یہاں پہ تو سب بریلوی ہیں، دیوبند ہے، تو رفع دین کرنے نہیں دیتے. یہ بھی غلط ہے، یہ دہشت گردی، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نہ کرنے دیں. وہ تو بھائی بول دیتے کہ یہ بھابھیوں کا عقیدہ ہے. دیوبندی بریلوی کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ان کے عقائد غلط ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ کیونکہ ان کے عقائد غلط ہیں ان سے آپ عقیدے پہ بات کریں. یہ جو فروعی مسائل ہیں ان کا کوئی حل نہیں، یہ تو قیامت تک جاری رہیں گے. تو بھائی اگر میں رسول اللہ کا وسیلہ لیتا ہوں تو یہ صحیح ہے؟ غلط ہے کہ آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کوئی بات پوچھیں، بالکل غلط ہے، شرک ہے. یا محمد اور مدد مانگنا تو جائز نہیں. وسیلہ تو ذریعے سے مانگ رہے ہیں، ڈائریکٹ تھوڑی مانگ رہے رسول اللہ سے کہ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ذریعے سے میرے کو. میرے بھائی اللہ نے فرمایا صرف اللہ کو ڈائریکٹ پوچھنا ہے. صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو وسیلہ نہیں بنایا. جی میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. زبردست میرے بھائی. مدد صرف اور اللہ تعالیٰ. اور سنائیں کیا حال ہے؟ جی آپ کی دعا ہے. آپ کو یہ چینل کیسے ملا ویسے؟ چینل میرے دوست نے مجھے بتایا تھا. اچھا، آپ کا دوست یہاں آتا رہتا ہے میرے پاس؟ جی وہ آپ سے ایک بار بات بھی کری ہوئی اس. کیا اس کا نام ہے؟ برہان. اچھا، کتنی دیر پہلے آیا تھا؟ مجھے اب یاد نہیں. نہیں نہیں ٹائم ہو گیا اب اچھا، 1 منتھ ان کے کو آس بھی پاس. میرا سلام دینا میرے بھائی. جی بھائی. ویسے آپ بھائی جان رہتے کہاں پہ ہے؟ میں تو کینیڈا میں رہتا ہوں. تو ابھی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے بھی ویڈیو اس سے ریلیٹڈ یہ لائیو آئے ہیں آپ؟ ہاں، وہاں میں نا کل تبلیغ کر رہا تھا. وہاں پہ ایک دیوبندی مسجد بھی ہے، ہم دعوت دیتے ہیں قرآن حدیث کی. تو جی ہم بھائی. لوگوں کو دعوت دے رہے تھے کہ یہ سچا اسلام ہے. تو 4 دیوبندی آئے ہیں، انہوں نے ہمارے آگے سرکل بنا لیا، دائرہ بنا کے انہوں نے ہمارا پہلے ٹرائی پہ مکہ مارا تھا یا کچھ ایسے لائک پش کیا تھا. ہمارا مائک ٹوٹ گیا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا اور پھر ہمیں گاڑی میں بٹھایا، اور وہاں بھی گاڑی کو بھی انہوں نے مکہ مارا. غلط ہے بھائی یہ تو. ہاں جی. ہمارے ساتھ تو
آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی ہماری مخالفت ہوتی ہے، لیکن کل کافی ہمیں دکھ ہوا کہ کینیڈا میں بھی یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں حساب لے لے گا ان کا. انشاءاللہ. لیکن ہم اب بھی دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں بھی معاف کر، ان کو بھی معاف ہی کر دے. ہماری خوشی اصل میں اسی میں ہے، لیکن ہم اس وجہ سے اس چیز سے دکھ ہمیں پہنچتے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یہ حرکات کرتے نا، وہ تو ہم سے نہیں برداشت ہو سکتا. جی بھائی یہ تو ہے، اب کر بھی کیا سکتے ہیں، انہوں نے ماحول ہی ایسا بنا رکھا ہے. ہاں بالکل. اب دیکھیں مولوی نے یہی لوگوں کو سکھائے کہ احمدیوں سے نفرت کرنی، پھر عوام الناس کو کیا عقل آ سکتی ہے اگر علماء کا یہ حال ہے. اسی وجہ سے یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے، یہ سب سے نفرت کرے. بریلی دیوبندی سے نفرت کرتے ہیں، دیوبندی بریلی سے نفرت کرتے ہیں، بریلی اہل حدیثوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ ان سے کرتے ہیں. تو آپ کے انڈیا میں کیسا ہے معاملہ ان کے درمیان؟ فرقہ واریت پیک پہ ہے بھائی. اچھا تو کیا کچھ کرتے ہیں بریلوی دیوبندیوں کو؟ کیونکہ یہاں ہمارے ایک بھائی آتے انڈیا سے نا، آپ حیران ہو جائیں گے انہوں نے مجھے کیا کہا تھا. کیا کہا بھائی جان؟ انہوں نے کہا تھا یار میں بریلوی بھی ہوں، میں دیوبندی بھی ہوں. کیسے؟ میں ابھی تک میں پریشان ہوں کہ ان کا کیسے انہوں نے ایسا دعویٰ کر دیا. یہاں پہ تو دیوبندیوں کا کھانا بھی حرام ہے. یہ تو کہتے ہیں ان کی اذان بھی کچھ اذان نہیں ہے، صرف رسول اللہ کا نام ہے تو نام لے لیا کرو. بالکل بالکل. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو پتہ ہے بریلویوں کے نزدیک دیوبندیوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور ہیں. آپ کو اس بات کا علم ہے؟ نہیں بھائی. ہاں تو جو فتاوی رضویہ ہے نا، وہ میں آپ کو جی حوالہ دکھاتا ہوں. یہ آپ نے آئندہ جب دیوبندی آئے آپ اس کو دکھانا، ٹھیک ہے؟ جی بھائی جان دے میرے کو، یہ دیکھو کیونکہ آپ، بڑے دیوبندی تو میں گھڑ چکا ہوں چاروں طرف سے. یہ دیکھیں، یہ بریلویوں کی فتاوی رضویہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا آپ صفحہ 540 کھولیں گے، ادھر احمد رضا خان نے لکھا ہے دیوبندیوں کے جھوٹے خدا، ٹھیک ہے؟ ایک سیکنڈ. یہ دیوبندیوں، آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے؟ پر مجھے کوئی پیج نہیں ملا تھا. ہاں جی. میں نے سنا تھا میرے دوست سے کہ انہوں نے خدا کے بارے میں گستاخی کری ہوئی ہے. ہاں وہ میرے سے ہی سنا ہوگا شاید. میرے پاس بھی ایک دو ریفرنس تھا، اب میں کیسے دکھاؤں، میرے فون سے بات کر رہا ہوں. ہاں اور بھی فون باتیں سے کرنی ہے. مشکل ہوگا. آپ میری ٹیلی گرام لے لیں، ٹھیک ہے؟ وہاں مجھے بھیج دینا. ٹیلی گرام پہ کس چیز پہ بھیجوں آپ کے؟ وہاں میرا پہ نام ٹیلی گرام پہ اسٹوڈنٹ آف احمد ہے، وہاں انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. میں آپ کو یہ جلدی سے دکھا دیتا ہوں، پھر ہمارا ایک اور پروگرام بھی ہے وہاں بھی ہم نے جانا ہے. تو یہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. یہ میں احمد رضا خان نے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جی کہتا ہے خدا کا شریک ہے، اس نے جیسا علم اپنے حبیب کو دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم دیا ہے، اس سے اپنا بڑا فضل کہا اور اس پر اعلیٰ درجے کا احسان جتایا. اس کی حقیقت اتنی کہ ایسا تو ہر پاگل ہر چوپائے کو ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. استغفر. یہ احمد رضا خان کہتے ہیں بریلویوں کے بارے، دیوبندیوں کے بارے. میرے پاس بھی ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے فتح رضویہ کے اندر کہ اہل حدیث سے اچھا کسی برہمن سے نکاح پڑھوا لو. سچی؟ جی. یہ کہاں پہ ہے، کس صفحے پہ؟ یہ نہیں میں نے سنا ہوا. تو ٹیلی گرام پہ سینڈ کروں گا، ایسی بہت اچھا، چیزیں ہیں جو لکھی ہوئی ہے. یہ مجھے بھیجنا، یہ اس سے تو مزہ آ جائے گا. ویسے احمد رضا خان نے یہاں تک بھی کہا کہ لاکھ بار لا الہ الا اللہ پڑھو پھر بھی ان کا ذبح حرام ہے. ہاں اہل کتاب ہاں کا جائز ہے. یہودو نصارہ کا ذبح حلال بالکل ہوتے بالکل. اہل حدیثوں سے تو اچھا. آپ آیا کریں ارمان بھائی، بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. جی بھائی اب انشاءاللہ آئیں گے. تو آپ مجھے ٹیلی گرام پہ میسج کر دیں، پھر انشاءاللہ ہم بات کو جاری رکھیں گے آگے. جی آپ بھی یہ دیوبندی اور یہ بریلیوں کے یہ میرے کو ڈاکیومنٹ بھیجنا، میں دکھاؤں گا میرے ساتھ والوں کو. انشاءاللہ میں آپ کو بہت حوالے بھیجوں گا. میں آپ کو ایسے حوالے بھیجوں گا کہ دیوبندی رہ ہی نہیں سکے گا. کیا پتا اللہ اللہ انہیں ہدایت دے دے.
انشاءاللہ. آمین آمین. کیونکہ کب تک اپنے بڑوں کی گستاخی چھپائیں گے وہ بھی. بالکل. میں آپ کو وہ دیوبندیوں کے حوالے بھیجوں گا کہ آپ خود ہی حیران ہوں گے کہ کیا یہ کہاں سے بات آئی ہے. جی بھائی. ٹھیک ہے. جی اللہ سلامت رکھے آپ. ٹھیک ہے انشاءاللہ میرے بھائی بات ہوتی ہے. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو میسج کرتا ہوں ٹیلی گرام. ٹھیک ہے زبردست ہو گیا. جی بھائی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. So we end this live show on this, and we will inshallah release the footage if we are able to get the full footage. And we thank all the viewers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.